میں آپ کو مراقبہ سکھاتا ہوں، تو اگر مجھے مراقبے کا پتہ ہی نہیں تو پھر میں کیوں مراقبہ سکھا رہا ہوں؟ آپ مجھ سے کوئی سوال کریں، کوئی کیفیت شیئر کریں، آپ ڈریم بیان کریں اور میں اس کو جواب دینے سے قاصر ہوں، تو پھر میں تو ٹیچر نہ ہوں۔ تو جب آپ قرآن پاک کے کوئی آپ تبلیغ شروع کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اور ایسے اس کو ڈی کوڈ ہوگا، ایسے اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ایسا حقیقی شعور نہیں لیتے، اور پھر وہی جو 200 سال بعد یا 300 سال بعد یا 250 سال بعد کتابیں لکھی گئیں، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، 32 بندوں سے سنا، تو ان میں سے کون جھوٹ بول رہا ہے، کون نہیں بول رہا ہے، اس کی کون تصدیق کرے گا؟ لیکن لوگ کاش اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ جو کتاب مکنون میں قرآن پاک ہے اس کو پڑھیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ اب یہاں کتنے دوستوں سے جب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو وہ مسجد نبوی کو لے آتے ہیں۔ مسجد نبوی ڈیفینیٹلی انسانوں نے بنائی ہے نا۔ یہاں دنیا میں جتنی بھی کوئی عمارتیں بنی ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ انسان نے بنائی ہیں۔ لیکن جو نور کے جسم ہے، جو روشنی کے جسم ہے، وہ بھی کہیں موجود ہیں، جسے اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ شہید جو ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں رزق ملتا ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، رب کے ہاں، رب کے ہاں، رب کے ہاں۔ یہ میں دیکھ 3-4 دفعہ بیان کیا تاکہ آپ کے شعور میں یہ بات آئے کہ رب کا ہاں کہاں، اللہ پاک کس جگہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب شعور نہیں لیتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ جو جن دوستوں کا میں نے نام لیا ہے یہ گروپ میں ہے، آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور یہ فیوچر جو ہے ود ان ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ توفیق دے گا تو ضرور ہوگا۔ اور آپ میں سے بھی جو اس قابل ہوگا، جو محنت کرے گا، جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو پھل ضرور ملے گا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، نور اور انرجی کے سسٹم میں قطعاً ناانصافی نہیں ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خود اس قابل کرنا ہے جو بھی چیزیں ہیں۔ اور جب یہ مشن کی بات ہوتی ہے تو مشن بھی آپ کے ہی کھاتہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ وگرنہ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے دوست مجھے 1 گھنٹہ کال کرتے ہیں، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کتنے دوستوں سے بات کرنا، یا 2 گھنٹے، یا صبح یعنی ایک دن میں 4 گھنٹے میں بات کرتا ہوں، یا گروپ میں جو 2 گھنٹہ تو بات کر دیتا ہوں۔ تو اتنے گھنٹے تو آن لائن کسی بھی کام میں لگا لیں تو ماسٹر ڈگری تو میری ہے نا، تو اتنے گھنٹے تو کسی بھی آپ آن لائن کام میں لگا لیں، اس سے زیادہ پیسے شاید کما سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب یہ کتب الکتاب تشریحی کا جو مقام ہے، اس میں جب ہم آپ آگے کے دیکھتے ہیں تو اس کی جو ورکنگ ہے عجیب سی ورکنگ ہے۔ اور ہم نے کیونکہ جو آپ دوست آتے ہیں ایک سافٹ ویئر لے کر آتے ہیں، اور جو وہ سافٹ ویئر آپ لے کر آتے ہیں یعنی جو اپنے خیالات لے کر آتے ہیں، جب تک یہ ختم نہ ہو اس وقت تک آگے بات نہیں بنتی۔ جب یہ پیورٹی ہو جائے گی، جب آپ یہ چیزیں پیور ہوتی جائیں گی تو آگے کے راز کھلتے جائیں گے۔ آپ میں سے کتنے دوست ہیں جن کو میں نے کتنے راز کی باتیں بتائیں، کتنے دوست ہیں جن کو نہیں بتائی، تو کتنوں کو بھی بتانی بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ بالکل کچے مائنڈ گئے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ کل کو وہ الگ ہو جائیں تو ساڑی جان وقت پیا ہوئے کہ جو نہ فلانا یہ گل کرتی سی، فلانی یہ گل کر دیتی سی۔ تو کیونکہ ابھی ہم ایک سٹارٹنگ پوائنٹ میں جا رہے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے فلاح معاشر، فلاح انسانیت، جو آج تک نہیں ہوا ہے۔ ہمارا مقصد ہے اس قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم کو اٹھانا، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ لوگوں کے اندر شعور بڑھتا ہے۔ جب ہم کم از کم 100 ایسے ہو جائیں، اور جب 100 پازیٹیو وائبریشنز سینڈ کی جاتی ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو اس میں شہر یار آپ کے لیے پیغام ہے، آپ کو پسند میں کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے لاہور میں جو دوست ہیں ان کا نمبر آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، ان سے مل لینا ہے، تو اللہ پاک کرم کریں گے۔ تو ود ان ٹائم جو دوستوں کے آ گئے میرے پاس، جو انہوں نے بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو ہم جب آپ تھوڑے سے اور اس قابل ہو جائیں، بیسکلی ایک 6 مہینے سے 1 سال کا عرصہ ضرور لگتا ہے انرجیز موومنٹ شروع ہونے میں۔ ابھی ایک صرف بتا رہا ہوں، تو شروع میں کسی کے
مراقبہ بتایا اور میں نے اسے کچھ پڑھنے سے منع کر دیا، لیکن وہ بڑا غصہ لگا اور شریک نے جناب اس کو اتنا ابارا کہ چھوڑ دو یہ وہ لٹرم پٹرم یہ وہ، لیکن ود ٹائم جب دوست اس قابل ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے اصل بات کی، پھر ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ ایک چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو آپ منع کریں گے تو وہ ایک کام چھوڑ کے دوسرا کرنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ اس کو لائنیں لگانے سے منع کریں گے تو مٹی سے کھیلنا شروع کر دے گا، مٹی سے منع کرو گے تو کوئی اور کام شروع کر دے گا۔ اور تو ایسا ہی آپ جو چاہے آپ بڑے ہیں جو بھی ہیں آپ، لیکن روحانی طور پر آپ میرے نزدیک بچے ہی ہیں، تو آپ کو اسی پروسیجر سے گزرنا ہے جس پروسیجر سے ٹیچر آپ کو لے کر جاتا ہے، تو ود ٹائم ساری چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی۔ حسن آپ کا جواب درست ہے، یہ آپ پتہ نہیں آپ نے کیوں کہا کہ میرے خیال میں، یہ میرا خیال نہیں، یقیناً ایسا ہی ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔